السلام علیکم، آپ کے ساتھ خوفناک سچ میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج یہاں جرسی میں پھر بارش ہو رہی ہے اور مجھے ایک شیڈڈ کینپی کے اندر سے آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شامل ہونا پڑا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں پھر کوئی ماہی نامی سونامی کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ 7 اگست سے کراچی میں آ جائے گا اور 1 ہفتہ بارشیں ہوں گی کراچی میں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ماہی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو بربادی لاتے ہیں، جو تباہی لاتے ہیں؟ میں بھی پاکستانیوں کی کرتوتیں، پاکستانیوں کی کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ماہی بھی آ کے بربادی کرتا ہے۔ خیر، آج میں جن 3 موضوعات پر بات کروں گا ان میں سب سے پہلے امریکی صدارتی الیکشن۔ مجھے بہت دفعہ لوگوں نے اس کے بارے میں ایک الگ ویلاگ کا کہا، ابھی تک میں اس سلسلے میں کوئی الگ ویلاگ کرنے کا حامی نہیں ہوں، تو لہٰذا اسی کا ویلاگ کا ایک سیگمنٹ سب سے پہلے صدارتی الیکشن پر ہوگا۔ دوسرا میرا ٹاپک خواتین کے ساتھ زیادتی پر کاشانہ اسکینڈل کے حوالے سے، جو افشاں لطیف ایک بڑی جرت مند خاتون نے بہت بہادری کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کی، لیکن کوئی ابھی تک اسے نہیں سن رہا ہے۔ اور تیسرا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، اور کل جیسے کہ متحدہ عرب امارات میں آگ لگی، عراق میں ایک جگہ آگ لگی، تو یہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے امریکی صدارتی الیکشن۔ پچھلے 1 ہفتے سے امریکہ کے کسی بھی ٹی وی میں ریپبلکنز نے اشتہار دینے بند کیے ہوئے تھے۔ سارے لوگ بہت پریشان تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا مہمہ کیا ہے، ویدر پریزیڈنٹ ٹرمپ سرنڈر کر رہا ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہارنے کے بعد بھی صدارت اپنی نہیں چھوڑے گا، وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑے گا۔ بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی تھیں۔ آخر کار کل سے دوبارہ ریپبلکنز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے، باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مینیجرز نے دوبارہ شروع کر دی۔ غالباً انہوں نے مینیجر بھی بدلا تھا جولائی میں، اور وہ مینیجر کیمپین کا نئی سیٹنگز دیکھ رہا تھا جس کے مطابق اس نے کیا ہے۔ یہاں 1-2 سوال ہیں جو میرے سے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، ٹرمپ کی ڈی پی بھی لگائی ہوئی ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اور میں ٹرمپ کا اکثر ویلاگز میں بہت بڑا حمایتی نظر آتا ہوں۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ دراصل میں ریپبلکنز کا بہت بڑا حمایتی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن اخلاقی قدروں کو رجت پسندی سے لے کے گئے ہیں، بے شک اس میں فریڈمز کم تھے، آزادیاں کم تھی، لبرلزم کم تھا، لیکن چلو ان میں کنوکشنز تو تھی۔ ڈیموکریٹس میں تو کنوکشن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے کئی دفعہ ٹویٹ بھی کی کہ میرا ٹرمپ سے جو پیار محبت ہے یہ زیادہ تر بغض بائیڈن ہے۔ بائیڈن ایک انتہائی غلیظ کرپٹ انسان ہے جس کے خلاف چین میں جب وائس پریزیڈنٹ تھا گفٹس لینے کا الزام ہے، جس کے بچے نے، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہاں مورل ویلیوز کو بڑا لیا جاتا ہے، اور کزنز وغیرہ اور رشتہ داروں میں تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ تو اب جو ایک بیٹا اس کا مر گیا پروبیبلی ڈرگ سے یا کس سے، یہ بیٹا تو ڈرگس میں ہے جو ابھی زندہ ہے، تو اس نے وہ جو ایک بیٹا بھائی اس کا مر گیا، اس کی وائف سے شادی کر لی، پھر ادھر ہی نہیں ٹکا اور ایک اور ہالی ووڈ کی سٹار کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے سکینڈلز ہیں۔ تو مورلی یہ بڑے ڈرٹی لوگ ہیں۔ جو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ٹرمپ بڑا فرشتہ ہے ان معاملات میں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس طرح اس کو لائک شو آف نہیں کرتے ہیں، ایگزبٹ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے میں آج ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ایک پاکستانی خاتون کی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے پاکستانیوں کو کہ ان رائٹرز کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو ٹی وی ڈراموں میں لکھاری جو ہیں ڈراموں کے، جو اپنا بہو کا سسر کے ساتھ ریلیشن
یا داماد کا ساس کے ساتھ ریلیشن یا بینوئی کا سالی کے ساتھ ریلیشن عاشقی، اس پہ سٹوریز بنائی جاتی ہیں. تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ یہ پاکستان کی دراصل جو شیلونیس ہے اور پاکستان کی جو اپنی کریٹیوٹی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے پکھنڈ، اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. بلکہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا، مجھے ایک نجومی یاد آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہوتا تھا کہ کیپٹن صفدر کا بنیادی طور پر تو عشق کلثوم نواز سے تھا، اور پھر ایک عرصہ دونوں سے ہی اس کا عشق رہا، مریم سے بھی اور اس سے. تو یہ پاکستانی کلچر میں آئی ڈونٹ نو کیسے ہو گیا، چلا آ رہا ہے. اور اب تو پاکستانی بھی ماشاءاللہ گے اور لیزبینز میں بھی بڑی ترقی کر رہے ہیں. اچھا، میں بات کر رہا تھا ٹرمپ کی. تو میں ڈیموکریٹس کی ان چیزوں کے بہت خلاف ہوں، اور ڈیموکریٹس نے بہت ستیہ ناش اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے کیا ہے. اس چیز کا ثبوت میں اس طرح دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا راشدہ طلیب کنٹیسٹ کر رہی ہے، فلسطینین مسلمان، ڈیٹروئے میشیگن میں بیسڈ، اور ایک بلیک کمیونٹی کے شخص کے ساتھ اس کا پھر مقابلہ تھا. یہ سمجھو ری میچ تھا. 2 سال پہلے بھی اس نے ہرایا تھا. اس دفعہ اس بلیک نے بلیک لائفز میٹر اور اس طرح کی چیزوں کے پکھنڈ بہت کیے، لیکن راشدہ طلیب وہ مقابلہ بہت لیڈ سے جیت گئی. راشدہ طلیب کی جیت اور برونکس سے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی جیت، جمال بومین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برونکس سے ایک 30 سال سے مسلسل جیتے ہوئے کالے کو ہرایا اس نے. ٹھیک ہے جی. جمال بومین اور راشدہ طلیب کی جو جیت ہے، ان دونوں نے ثابت کیا ہے کہ کردار نمائندے کا کتنا میٹر کرتا ہے بیونڈ پارٹی لائنز. حالانکہ راشدہ طلیب کے اوپوننٹ نے بہت شدید کوشش کی بلیکس کو اکٹھا کرنے کی، ان کو اسکن کا کلر استعمال کرنے کی، اینڈ سم. اب راشدہ طلیب کو پسند کیوں کیا گیا؟ بیکاز راشدہ طلیب از اے ویری فائری، فلیمبوینٹ، گڈ کیریکٹرڈ ویمن. اس کی کانگریس میں 2 سال سے نمائندگی بہت زبردست رہی ہے. اس نے اسرائیل کے خلاف بہت ٹکا کے بولا ہے، اور اس نے اسلامک ورڈ کو میں سمجھتا ہوں بہترین انداز سے ریپرزینٹ کیا ہے. الہان عمر ایک اور مسلمان جس کا اگلے منگل کو مقابلہ ہے منیاپولس منیسوٹا کی سیٹ سے، وہ ذرا اس کے حالات خراب ہیں کیونکہ اس کا اپنا کنڈکٹ بڑا ڈوبیس ہے. میری اپنی پریڈکشن ہے کہ اس کے لیے جیتنا شاید مشکل ہو. راشدہ طلیب واز اے ویری کلین پرسن اینڈ واز فائٹنگ فار دا کمیونٹی، لہٰذا وہ جیت گئی ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹس موسٹلی جون سا ہے، وہ اگر جیت رہے ہیں تو اپنی ایک پرسنالٹی پر تو وہ جیت پا رہے ہیں. لائک اگر تو برنی سینڈرز ڈیموکریٹس کے لیے ہیلری کے وقت بھی ہوتا تو شاید ٹرمپ نہ جیت سکتا، یا برنی سینڈر اب بھی اگر ہوتا، یا الزبتھ وارن ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. کینڈیڈیٹ بہت ویک ہے، بائیڈن بہت زیادہ ویک ہے. یہاں ایک میں اور بات بتاتا چلوں جو مجھ سے پوچھی جاتی ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کتنی انوالوڈ ہے، یا کارپوریٹس کتنے انوالوڈ ہیں ان الیکشنز میں. تو میں کہوں گا کہ دونوں ہی کافی زیادہ انوالوڈ ہیں. کوٹلی وہ یہ کام کرتے ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق اس وقت دونوں ہی، ڈیپ اسٹیٹ بھی اور کارپوریٹ سیکٹر بھی، ٹرمپ کو چاہتا ہے. کیونکہ بائیڈن کا جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ، بائیڈن ڈیموکریٹس کی لائن میں، سیٹ اپ میں بہت زیادہ فرکشنز ہیں. کارپوریٹ سیکٹر ان کی سوشلسٹ پالیسی سے الزبتھ وارن اور برنی سینڈرز کی بالکل نہیں پسند کرتا. ایک دفعہ برنی سینڈرز نے میک ڈونلڈ کے سی ای او کو ادھر بلایا ایک لائیو فیس بک ٹاک میں، تو ہی جسٹ واکڈ اوے، ہی ڈنٹ پارٹیسپیٹ. تو اٹ واز کوائٹ این امبیرسمنٹ فار برنی سینڈرز. تو کارپوریٹ سیکٹر ان سے نالا ہے. اور ابھی بھی بائیڈن جو فیس یوز کر رہا ہے وہ ان ایکسٹریم لیفٹسٹ سوشلسٹ کا فیس الزبتھ وارن
اور برنی کا یوز کر رہا ہے وچ از رانگ ٹیکنیکلی. ڈیموکریٹس بیسیکلی ایکسٹریم لیفٹ یا سوشلسٹ پوسچر پہ نہیں ہیں. ان کی فریڈم اور انڈیپینڈنس ایک پرنسپلڈ اسٹینس ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ جی وہ بارڈرز بالکل کھول دیں جی اور امیروں کو بالکل سمیش کر دیں جی, تو اینڈ ہیلتھ اور وہ فیسلٹیز فار آل. ریپبلکنس کہتے ہیں جو کام کرے گا وہ ادھر رہے گا امریکہ میں, دوسرے سب لوگوں کو ہم امریکہ سے کک آؤٹ کر دیں گے. دیر آر نو فری لنچز, اور وہ اصولوں کی قانون کی بات کرتے ہیں. اب یہ ڈی فنڈنگ آف دا پولیس پہ یہ حالیہ پولیس گڑبڑوں سے ہوا تو اس میں بھی کچھ نہیں ہو سکا. ایون منیسوٹا میں دے ہیڈ ٹو گیٹ بیک آن دیٹ پالیسی, اولڈ پالیسی. ڈی فنڈ وہ نہیں کر سکے. آپ کیسے پولیس کو ڈی فنڈ کریں گے جناب صاحب؟ آپ کیسے ان کو کالوں کو اختیارات دیں گے کہ یہ پھر توڑ پھوڑ اور سب کچھ کرتے پھریں؟ پھر اسی لیے تو قانون ہے, اسی لیے تو یہ ریسٹرکشنز ہے. تو اس تناظر میں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں. 3-4 پالیسیز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مجھے بہت پسند آئیں. سب سے پہلے تو امیگریشن, یہ تو اس نے بہت زبردست کیا. ادھر نیو جرسی میں ہی انڈینز کی اتنی زیادہ اللیگل امیگریشن ہو رہی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مور دین 90% آف H1s ور سیکیورڈ فراڈ کے ساتھ سیکیور کیے جا رہے تھے. تو انڈینز کو بہت سیٹ بیک ہوئی تھی ٹرمپ کے آنے کے ساتھ. اور چائنیز تو خیر پے کر رہے تھے اور ریلیٹیولی ایسا نہیں تھا, وہ واپس چلے جاتے تھے موسٹ آف ٹائم, یا اپنی ہی کمیونٹیز میں رہتے تھے. لیکن میکسیکنز اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور انڈینز کر رہے تھے, جس کے اس نے خلاف بہت اچھا پل باندھا ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ USIC آفیسز جو پاسپورٹ اور سٹیزن شپ دیتے ہیں وہ فی الحال بند ہیں, اور دسمبر 2020 تک ان کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مارچ سے وہ بند ہیں کووڈ کی وجہ سے, لیکن باقی آفیسز تو گورنمنٹ کے کھل گئے ہیں. لیکن انہوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا کہ ایک تو میں اس چیز سے, کیونکہ بڑی میسیولی جو امیگریشن ہے وہ مس یوز ابیوز ہو رہی تھی, اور خاص طر میرے ساتھ ایک پاکستانی اللیگل امیگرینٹ نے فراڈ کیا جس کی میں نے شکایت بھی ادھر اتھارٹیز کو کی. اور میں ٹرمپ کا بہت بڑا حامی ہوں کہ اللیگل امیگرینٹس امریکہ میں, کیونکہ ان کے سٹیکس کوئی نہیں ہیں, بہت بڑے کرمنلز ہیں. ان کو تو جتنی جلدی ڈیپورٹ کیا جا سکے اتنا ہی امریکہ کے لیے بہتر ہے. دوسرا, ٹرمپ کا چین کے ساتھ بڑا ٹف سٹینس. آئی ریئلی لوڈ اٹ. ٹرمپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز بہت اچھے رہے ہیں. یورپین یونین کو بھی اس نے بہت اچھی جھنڈی کرائی ہے. ٹھیک ہے, ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے جرمنی کو بروکر بنایا تھا ادھر پیس کیپنگ کے لیے اور سارا کچھ معاملہ, لیکن وہ ایسا نہیں چل سکا. امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کام ہو رہا تھا. جیسے اس نے کہا کہ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہ روس سے یہ گیس لے رہے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ روس سے پروٹیکٹ کرو. اسی طرح اس نے یہ نارتھ امریکہ کی امریکن ٹریٹی پہ بھی, ٹریڈ ٹریٹی پہ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں یہ گند ہے, امریکہ از لوزنگ, میک امریکہ گریٹ اگین. ٹرمپ کے خیال میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ امریکہ اس وقت بہت ان اپنی لبرل پالیسیز کی وجہ سے مار کھا گیا ہے. تو لیٹس گیدر اسٹرینتھ اگین ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. مینوفیکچرنگ ادھر شروع کی جائے اور لیٹس ناٹ ڈپینڈ آن ادرس, اور دنیا سے جتنا نکلنے کی کوشش کی جائے, باہر نکلا جائے باقی جنگوں سے, لڑائیوں سے. اور چین کا ویسے بھی اسی طرح کا موڈ لگ رہا تھا. تو ان پالیسیز کی وجہ سے مجھے ٹرمپ بہت پسند ہے, یا آپ کہہ لیں ریپبلکنز بڑے پسند ہے مجھے. میں ایکچولی سٹینس کے لیے ووٹ دیتا ہوں, میں بندے کے لیے بالکل ووٹ نہیں دیتا میں, یا اس کے لیے نہیں بولتا. آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. کاشانہ اسکینڈل پہ ایک بڑی جرت مند بہادر خاتون افشاں لطیف نے بڑی کیمپین چلائی کہ پچھلے 6 مہینے سے, لیکن اس کا کچھ نہیں بنا. میں کل کچھ اس کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر کو جلانے کی کوشش کی. اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اتنی زیادہ لڑکیاں وہاں سے غائب کی گئیں, ایبیوز کی گئیں, اینڈ شی ہیز اے ایویڈنس آف دیٹ. اس کی اور وہ بتاتی ہے کہ کس طرح راجہ بشارت, عثمان بزدار, عمران خان, بلکہ میں تو اس سے بہت امپریس ہوا تھا جب اس نے مال پہ عمران خان کا پتلا جلایا تھا.
لیکن افشاں کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے جو بالکل میرے گھر کے معاملے والا مسئلہ ہے کہ اس کے اصل میں پیچھے آئی ایس آئی اور فوج ہے. یہ جو چکلے کا، لڑکیاں چلانے کا یہ جو لت اور یہ جو گند ہے نا، یہ فوج کا ہے. یہ مشرقی پاکستان میں پھر کہتا ہوں کہ کاش شمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلش ہوتی، یحییٰ خان اور ان کیریکٹرز کو جنہوں نے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت مشرقی پاکستان میں لوٹی، ان فوجیوں کو سزائیں دی جاتی، ان کو پھانسیاں دی جاتی. ایسا نہیں ہوا اور یہ کرتے رہے. پھر یہ گل بخاری کا باپ جنرل بخاری اسی پداش میں نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی عورت کے ساتھ کسی آرمی کے میس میں پایا گیا تھا. تو فوجیوں کے لیے، اور مشرف تو اس کا انداتا تھا شہباز شریف کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو بس کسی افسر کی، کسی دوست کی بیوی چھوڑی نہیں اس نے تو، ٹھیک ہے جی. تو یہ گند فوج کا بیسیکلی ہے. یہ کل شعیب اختر انہوں نے فیلڈ کیا. یہ سارے کرکٹرز کو، اس کو کرکٹ کا جنرل باجوہ کو شوق تھا، ویسے تو یہ گلی ڈنڈا ٹائپ مارکا ہے، تو یہ تو گلی ڈنڈا بھی خیر کیا اس نے کھیلنا، باجا سا یہ تو یہ پچ کرتا ہے کبھی شاہد افریدی کو، کبھی شعیب اختر کو، کبھی رمیز راجہ کو. یہ سارے ان کے کھابے ہیں، ٹھیک ہے جی. کل شعیب اختر کو پچ کیا ہوا تھا تو شعیب صاحب نے وہ بالکل بھٹو والا بیان دیا ہوا تھا کہ ہم تو جی فوج کو سپورٹ کریں گے چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے. وہ بھی گھاس تو کھا رہے ہیں آپ لالا. میں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے. وہ گھاس بھی کیا، میں نے کہا تھا کہ آپ وہ یاغستان سے واپسی والا ڈرائی پھوس کھا رہے ہیں جناب. یہ آپ کی حالت ہے، بشرمی کی انتہا ہے. وہ فوج جو بجائے اس کے کہ آپ کی حفاظت کرے یا پاکستان کا کچھ بلائی کا، جیسے میں کہتا تھا کہ مینز میں آپ ڈکٹیٹوریل بھی ہو سکتے ہیں، ڈیموکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اینڈ ریزلٹس پبلک کی ویلفیئر ہونے چاہیے. وہ تو لگ پڑی آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ریپ میں مصروف ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو ان کے ریپ میں مصروف ہے. آپ دیکھیں ادھر گلے میکسویل کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس ٹرائل پہ عام پبلک میں عورتیں اتنی زیادہ بھڑکی ہوئی ہیں کہ ادھر اس کو جتنی حفاظت میں رکھا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اسے مار ہی نہ دے. اور میری کچھ ادھر امریکن گوریوں سے بات ہوئی جن کو کہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ امریکی میم بڑی فحش ہے، یہ ہے، ان کے کچھ مورلز ہیں. وہ کہتی کہ کاش مجھے ایک قتل جائز ہو تو میں گلے میکسویل کو، ہاؤ ڈیئر شی ٹریڈڈ دیز گرلز، دیز ینگ گرلز، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں سارے چپ ہیں. اور بیسیکلی عمران بزدار شزدار کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ان کو تو فوج ہڈی دے دیتی ہے، گوشت خود کھاتی ہے فوج، اور ہڈی ان کو دلوں کو چوسنے کے لیے دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آؤں گا میں ادھر افشاں لطیف کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی حد تک اس معاملے کو اپنے وی لاگس میں اٹھاتا بھی رہوں گا، لیکن ادھر امریکہ میں بھی کچھ تنظیمیں ہیں جہاں میں یہ ایشو ریز کروں گا، جہاں ہم یوگیرس کے خلاف اور باقی انسانی جون سی کی جاتی ہیں وائلیشنز ہیومن رائٹس کی، وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں ہم اس فورم میں اس کیس کو بھی لاؤں گا. یہ جو کہتے ہیں نا، اگلے دن حسین حقانی کو کہا کہ آپ تو جی وہ عارف بھٹی نے کہا، اینکر نے، کہ حسین حقانی کی ڈیوٹی لگائی ہے امریکہ میں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے، ٹھیک ہے جی، نواز شریف نے. اور کمال ہے، وہ بھی خیر ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں. اور یہ بھی جناب آپ مجھ سے پوچھیں. پھر کہتے ہیں کہ نظر صاحب CIA کے لیے کام کرتے ہیں، میں ان کے لیے کام نہیں کرتا، میرے میں عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اتنی سمجھ بوجھ ہے مجھے. امریکہ نے خود پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہے آج پاکستان کے بارے میں امریکہ کے پاس اتنی ایویڈنس ہے، مغرب سے پہلے، شام سے پہلے وہ بلیک لسٹ کر دے. نہیں کرنا. گرے لسٹ سے اس کو بہت فائدہ ہے. ان کو ڈنڈا دکھا کے نہ کام کرتے رہو. بلیک لسٹ کر دیں گے، آج ہی سینکشنز لگ جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. امریکن وہ پاکستانی دڑم چین کے پیٹ میں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ اچھا جی، اور چین بھی پھر ٹکا کے رگڑا پاکستان کو دے گا.
تو اس لیے امریکہ نے خود گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھا ہوا ہے. آتا ہوں میں تیسرے ٹاپک پہ، مڈل ایسٹ کے. مڈل ایسٹ میں ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ درخت کاٹیں گے تو گرے گا، گھر کو آگ لگائیں گے تو وہ جل جائے گا. بالکل وہی ہو رہا ہے. میں اکانومسٹ کا کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا لیبنان کے بیروت کے دھماکوں سے. بہت زبردست آرٹیکل تھا، اور اس میں اس نے رائٹر نے لکھا تھا کہ یہ بیروت کا مسئلہ جون سا ہے نا، یہ بہت آسان ہے سمجھنا. یہ کوئی 1975 سے لے کر اب تک کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ نہ ہونے کا اور رولنگ ایلیٹ کی کرپشن اس کی وجہ ہے. بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے. رولنگ ایلیٹ کے مسئلے ہیں ان ساری مڈل ایسٹرن سٹیٹس میں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک اینڈ پہ اور چین دوسرے اینڈ پہ اب ان سب کو کنٹرول کریں گا. آپ بیچ میں کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جو کہ کوئی اخلاقی قدروں پہ چل رہا ہو، گڈ گورننس کے اصولوں پہ چل رہا ہو. ہر جگہ بدماشی، تھانے داری. کہیں سے اردگن سر نکال رہا ہے کہ جی وہ خلافت بحال کرو، ٹھیک ہے نا. کہیں سے حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ جی اب اگلی سلطنت تو ہماری ہے. داعش کہہ رہی ہے یہ تو جی ہمارا ہے سارا سلسلہ. اور پاکستان تو مکمل سب کے ساتھ مل کے ایک لچ تل رہا ہے. حالانکہ پاکستان از ان دا آئی آف دا اسٹارم، اور پاکستان جو ہے اس کی وہ بروکر والی پوزیشن تو ہو سکتی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی والی تھی. پاکستان بروکر تو بن سکتا ہے، شاید بن بھی جائے، لیکن اس کی پاکستان کو کاسٹ بڑی پے کرنی پڑے گی، اور پاکستان پے کر رہا ہے. ایک طرف چین سے چھتر کھا رہا ہے، ایک طرف ہندوستان سے چھتر کھا رہا ہے، پھر ایران سے چھتر کھا رہا ہے، اور امریکہ سے تو بذریعہ کیا کہنا چاہیے اسکائی لیب چھتر کھا رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف ہمارے کردار کی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. نہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی، کسی نے پاکستان کو اون نہیں کیا. اس شعیب کنجر ٹھوٹے سے کو آدمی پوچھے کہ فوج کے لیے ہم گھاس کھاتے پھریں، جس نے پاکستان کو اون ہی نہیں کیا، جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے. دیکھیں جی، آپ میری ڈیبیٹ کرائیں کوئی آرمی کے تھنک ٹینک سے یا ان کے جرنیلوں سے کہ کس طرح ہم پیٹتے رہے کہ یار فاٹا اور بلوچستان اور کراچی میں انسانوں کی ہمدردیاں لیں. اگر ادھر ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں، آپ نیٹ کلین آپریشن کریں. آپ دیکھیں، میں نے جیسے کل کہا تھا کہ حزب اللہ بھی جس ایسپیکٹ پہ جیتی ہے وہ سوشلسٹ اس پہ کہ سوشل سروسز اس کی حزب اللہ نے بڑی کی ہیں، جس کے کرسچنز بھی بہت زیادہ حامی ہیں کہ یس انہوں نے بہت زیادہ، بالکل یہ طیبہ والوں کے کیمپ شیمپ جیسے ہوتے تھے. تو اس طرح کا یہ معاملہ تھا. تو اب یا جیسے طالبان کا جسٹس سسٹم یا صوفی محمد کا جون سا جسٹس سسٹم ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو یہ بن جاتے ہیں یہ ادارے. لیکن یہ پھر بنتے کیسے ہیں؟ یہ بنتے اس طرح ہیں، فوج اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن انفارچونیٹلی فوج نے ڈیلیور بھی نہیں کیا، اون بھی نہیں کیا، رسپانسبلٹی بھی نہیں لی. تو پاکستانی فوج تو ایک بہت بڑی ٹینشن، ٹارچر، عذاب، مصیبت ہے. اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جا سکے آپ کی تو بہت بہتر ہے. یا اسے چین لے لے، یا جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے، بالکل میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو بڑی تکلیف لیے، یہ لبرل لوگوں کو اٹھی. اس نے کہا یہ لندن کو واپس دے دیں ملک اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے. بالکل، اگر آپ فون ہی نہیں کر رہے تو پھر بہتر یہی ہے لندن کو دے دے. ویسے آپ نے چین کو دے دیا ہوا ہے، کوئی آدھی سے زیادہ سڑکیں، ایئرپورٹ، اسٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چین کے نام ہو گیا ہے. شام تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے